صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسلام کے گلشن کو جن شہدائے عظام نے اپنا خون جگر دے کر سدا بہار کیا، ان میں خلیفہ ثانی فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس آج امت مسلمہ آپ جیسے جانثاران اسلام کی حیات و شخصیت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو، خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام سے مختلف ہوتی تو وہ وحی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس سے مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو کجا شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نظروں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، بحوالہ مسند احمد۔
اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعی حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ بحوالہ ترمذی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا، اور آپ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم سید الکل فی الکل اور امام الانبیاء والرسل کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ اس مختصر سے واقعے میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نام ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤہ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کون سا کام کرتے ہو؟ بولا نقاشی آہن گیری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بسمل پڑھے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخم کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور فعل و عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المؤمنین بسمل پڑا ہو لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماتا رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج بس